جلدی جلدی بس. پہلی حدیث اب سنیں آپ لوگ. میں 24 حدیثیں لایا ہوں 20 رکعت تراویح پر. کتنی؟ 24 حدیثیں. ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں حدثنا وکیع عن مالک بن انس عن یحیی بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بهم 20 رکعتا. وکیع کہتے ہیں مجھ سے امام مالک نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے یحیی بن سعید نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعتیں لوگوں کو پڑھائیں. یہ حدیث مرسل ہے. مرسل کا معنی یحیی بن سعید درمیان میں واسطہ حذف کر کے ڈائریکٹ عمر بن خطاب سے نقل کر رہے ہیں. اس میں انقطاع کی وجہ سے غیر مقلد کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، مگر اس کا میں ابھی آگے جواب دیتا ہوں آپ کو. دوسری حدیث حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعه. موطا امام مالک کی حدیث. یزید بن رومان کہتے ہیں کہ امام مالک بیان کرتے ہیں یزید بن رومان سے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. یہاں بھی یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا. تو یہ حدیث اس کی حدیث کہلاتی ہے مرسل. راوی اپنے اوپر کا راوی حذف کر کے ڈائریکٹ صحابی کی طرف نسبت کرتا ہے، ایک واسطہ حذف کر دیتا ہے. تو یاد رکھو محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود صحیح ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن رومان اور یحییٰ ابن سعید نے اوپر کا راوی حذف اس لیے کیا ہے کہ اوپر کے راوی کو بیان کرنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ یہ حضرات مدینہ میں حضرت عمر نے جو 20 رکعت تراویح کا سیٹ اپ کوئی نظام جو چلایا نا، اس کو کھلے آنکھوں دیکھ رہے تھے. تو اتنا واضح دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اس کو سند بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ سند اس کو ضعیف کر دیتی. لوگ سمجھتے ایک آدمی بیان کر رہا ہے. فَإِنَّ الْمَدِينَةَ كُلُّهَا تُسْنِدُهُ. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عرب عالم ہیں شیخ صالح المنجد، آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں اور دوسرے علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں یزید ابن رومان نے واسطہ اس لیے بیان نہیں کیا فَإِنَّ الْمَدِينَةَ كُلَّهَا تُسْنِدُهُ، پورا مدینہ اس کی گواہی دے رہا ہے. تو اس کو بیان کرنے والا ایک نہیں ہے، پورا مدینہ اس کو بیان کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو کی بنیاد پر ابن تیمیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ حضرت عمر 20 رکعت پڑھاتے تھے. کسی ایک محدث سے بھی کوئی جلیل القدر محدث نے اس حدیث کی تضعیف نہیں کی ہے، بلکہ سب اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں حضرت عمر نے لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ 20 رکعت پڑھائی تھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے الفاظ ہیں وہ ہیں، وہ میں سب آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ. تیسری حدیث. اچھا، ابن تیمیہ فرماتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ 20 رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابی ابن کعب لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے. تو ابن تیمیہ تو خود غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر سے ثابت ہے. پتہ چلا کہ ابن تیمیہ نے بھی یزید ابن رومان کی حدیث کو صحیح قرار دیا. اچھا، یہ 2 حدیثیں ہو گئیں. تیسری موطا امام مالک. ابھی بتایا نا حافظ زبیر علی صحیح صاحب کیا کہتے ہیں، موطا کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. فرماتے ہیں حدثني عن مالك عن داود بن الحسين انه سمع الاعرج يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. الاعرج فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا، یہ تابعی ہیں اور لوگوں سے مراد ہے صحابہ. فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو پایا کہ وہ رمضان میں کفار کو پر لعنت بھیجتے تھے، قنوت نازلہ وغیرہ پڑھتے ہوں گے. وکان القاری، اور جو رمضان میں جو تراویح میں امام ہے نا جو قاری ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ یقرأ سورۃ البقرۃ فی 8 رکعات، وہ 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ ختم کر دیتے تھے. 8 رکعتوں میں. یہ کس کا عمل بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا. اور بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو سورہ بقرہ 8 رکعتوں میں قاری ختم کر دیتا تھا. فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي 12 رَكَعَةً، جس دن 12 رکعتوں میں سورہ بقرہ ختم ہوتی، لوگ یہ سمجھتے کہ آج ہلکی نماز پڑھائی ہے. کیا مطلب؟ تراویح تو زیادہ رکعتیں ہوتی تھیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ. پتہ چلا تراویح کی رکعتیں 8 سے زیادہ تھیں. 8 میں تو صرف سورہ بقرہ ختم ہوتی تھی،
اور کہہ رہے جس دن 12 رکعتیں میں سورہ بقرہ ختم کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے آج نماز ہلکی پڑھائی ہے، تو پتہ چلا 8 اور 12 سے بولو نا بھائی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ بھی موطا امام مالک کی حدیث ہے، جس کے بارے میں اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں کہ اصح الکتبی فی الارض، زمین پر اس وقت میں سب سے صحیح ترین کتاب موطا امام مالک تھی۔ آگے امام بہقی فرماتے ہیں، اپنی سند بیان کرتے ہیں، انبانا احمد بن محمد بن اسحاق بن عیسیٰ السنی قال حدثنا محمد بن سعید البروزی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدروقی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الربیع بن صہیب الکاہلی عن زید بن وهب قال كان عمر بن الخطاب يروحنا في رمضان يعني بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد الى سلع۔ وهب زید بن وهب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہر 2 ترویحوں کے بعد ہمیں سکون دیا کرتے تھے، ہر 2 ترویحوں کے بعد ہمیں تھوڑا آرام دیا کرتے تھے۔ کتنی دیر؟ جتنی دیر میں مسجد سے صلہ مقام تک کوئی شخص ہو کے آ جائے، اتنا توقف کیا کرتے تھے۔ 2 ترویحوں کے، ایک ترویحہ 4 رکعتوں کا ہوتا ہے، آگے اس میں بھی حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ۔ 2 ترویحے کتنے ہو گئے؟ 8۔ تو پتہ چلا 8 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا، اگر 8 ہی رکعتیں ہوتی تھیں تو پھر آرام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو کچھ دلائل ایسے ہیں جو میرے اپنے واردات ہیں، یعنی جو میں نے اپنے علماء کی کتابوں میں ابھی تک نہیں دیکھے ہیں، سمجھ رہی رہی بات؟ 8 رکعتوں کے بعد کیا دیتے تھے؟ اتنی دیر کے صلہ مقام سے انڈا موڑ سے ہو کے آ جاؤ، صحیح ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ 8 سے بہرحال زیادہ ہوتی تھی، تبھی تو 8 کے بعد آرام دیتے تھے۔ اچھا بھائی آگے یہ 4 حدیثیں ہو گئیں۔ حدیث نمبر 5، امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں انبنا ابو زکریا ابن ابی اسحاق قال انبنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال انبنا جعفر بن عون قال انبنا ابو الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة۔ ابو الخصیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سوید ابن غفلہ، یہ بھی بہت یعنی بڑے صحابی ہیں، طویل العمر صحابی تھے یہ، وہ ہمیں رمضان میں 5 ترویحیں پڑھاتے تھے۔ 5 ترویحیں۔ اب کوئی اس پہ اشکال کر سکتا ہے غیر مقلد کہ میں 2 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہتا ہوں، صحیح ہے نا؟ تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں 20 رکعتن یعنی 20 رکعت، 20 کو کہتے ہیں یعنی 20۔ تو اس سے ترویحہ کا مطلب بھی اس حدیث سے پتہ چل گیا، اور سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے ان کی رکعتوں کی تعداد بھی۔ یہ ترویحے کا جو 4 عدد ہے نا یہ بہت اہم ہے، یہ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو، اس سے 20 رکعت تراویح کا کیسے ثبوت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پتہ یہ چلا کہ 5 ترویحیں حضرت سوید ابن غفلہ پڑھاتے تھے، 5 ترویحیں، اور آگے بتا رہے ہیں کہ وہ کل رکعتیں کتنی ہوتی تھی؟ 20۔ تو 20 رکعتیں 5 ترویحیں جبھی بنیں گی جب ایک ترویحہ، انگلیوں سے بھی بتا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آگے امام بہقی کہتے ہیں وروینا عن شتیر ابن شکل وکان من اصحاب علی انہ کان یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعۃ ویوتر ب3۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ شتیر ابن شکل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کی روایت مستقل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، یہ میں نے ابھی کیونکہ امام بہقی نے ذکر کی میں ضمن ذکر کر رہا ہوں، یہ حضرت علی کے بڑے اصحاب میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو امامت کرایا کرتے تھے، یعنی نماز پڑھایا کرتے تھے ب20 رکعتن، رمضان میں کتنی؟ 20 رکعتیں، ویوتر ب3، اور وتر کتنے ہوتے تھے؟ 3۔ آگے امام بہقی یہ دونوں سندیں بیان کر کے بتاتے ہیں وفی ذالک، ان دونوں سندوں میں قوت لما اخبرنا، آگے جو ہم سند بیان کر رہے ہیں اس کو بھی تقویت مل جاتی ہے ان 2 حدیثوں سے۔ تو پتہ چلا امام بہقی اس 2 حدیثوں کو صحیح قرار دینے کے ساتھ اگلی تیسری کو بھی، یہ حدیث نمبر کون سی چل رہی ہے؟ 5 اور 6 بھی ہو گئی اس میں، صحیح ہے نا؟ 6ٹھی کون سی ہوگی؟ شتیر ابن شکل رضی رحمہ اللہ تعالی، حضرت علی کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، یہ شاگردوں میں سے ہیں۔ وفی ذالک قوت، کہہ رہے ہیں ان دونوں روایتوں میں تقویت ہے، لما اس سند کی جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان ببغداد قال انبنا محمد بن احمد بن عیسیٰ
ابن عبدك الرازي قال حدثنا ابو عامر عمرو بن التميم قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا حماد بن شعيب عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال دعا القراء في رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعة قال وكان علي رضي الله عنه يوتر بهم. امام بہقی کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں اس اگلی تیسری کی بھی تقویت ہے. وہ کیا ہے؟ یہ پوری سند سے بیان کرتے ہیں. ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا. رمضان میں قراء کوفہ میں جو ہے نا بڑے بڑے قاری ان کو بلایا اور کہا فامر منہم رجلا، ان میں سے ایک کو حکم دیا جو زیادہ اچھا پڑھتا ہوگا اس کو حکم دیا، یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، 20 رکعتن، کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں پڑھائے. وکان علی یوتر بہم، حضرت علی آ کے وطر پڑھایا کرتے تھے. وطر پڑھانے کون آتا تھا؟ حضرت علی. خود حضرت علی 20 رکعتیں کہاں پڑھتے تھے اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، گھر پہ پڑھتے تھے یا کہیں اور جماعت میں، واللہ اعلم. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا التَّرَاوِيحُ فَفِيمَا أَنبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ الدَّيْنَوَرِيُّ قال حد، یہ اس میں کچھ کتابت کی غلطیاں بھی ہیں. قال حدثنا احمد بن محمد بن اسحاق بن عیسیٰ السنی قال انبانا احمد بن عبد الله البزاز قال حدثنا سعد بن يزيد قال حدثنا الحكم بن مروان السلمي قال انبانا الحسن بن صالح عن ابي سعيد البقال عن ابي الحسناء ان علي بن ابي طالب امر رجلا ان يصلي بالناس 5 تراويحات 20 ركعه. آگے فرماتے ہیں کہ یہ پوری سند بیان کی ابو الحسناء سے حضرت علی بن ابی طالب نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 5 تراویحیں پڑھائے. آگے خود لکھا ہے یعنی 20 رکعتیں. لیکن اس کے بارے میں امام بہقی فرماتے ہیں وفی هذا الاسناد ضعف، اس کی سند میں کیا ہے؟ ضعف. پتہ چلا بقیہ تینوں کی سندیں صحیح ہیں. یہ حدیث نمبر 7 ہو گئی. اگرچہ یہ 7ویں حدیث ضعیف ہے لیکن یہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث کی تائید دوسری صحیح حدیث سے ہو جائے تو وہ ضعیف نہیں رہتی، بلکہ ضعیف کی تائید ضعیف سے بھی ہو جائے تو وہ بھی حسن بن جاتی ہے. تو اس کو بھی اصول کے لحاظ سے حسن ہونا چاہیے. حدیث نمبر 8 حدثنا، یہ ابن ابی شیبہ امام بخاری کے شاگرد فرماتے ہیں حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد اليزيد بن رفع قال كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينه 20 ركعه ويوتر ب3. ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7684 فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز ابن رفع کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب، دیکھو حضرت ابی ابن کعب وہ شخصیتیں جن کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا تراویح پڑھانے کا. انہی کے بارے میں غیر مقلد کہتے ہیں کہ 8 پڑھاتے تھے. یہ جو حدیث ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی پڑھاتے تھے. فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب لوگوں کو مدینہ میں رمضان میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. تو پتہ چلا ابی ابن کعب کا اپنا عمل بھی کیا تھا؟ 20 رکعت. تو ظاہر ہے حضرت عمر نے 20 کا کہا ہوگا، تبھی تو حضرت عمر 8 کہہ رہے ہیں اور یہ 20 پڑھا رہے ہیں. ایسا ممکن ہے کیا؟ حدیث نمبر 10 شدیر ابن شکل جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ حضرت علی کے بھی شاگرد ہیں، یہ تابعی ہیں بہت بڑے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھی شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی شخصیت بھی علمی لحاظ سے بہت اونچی ہے، اور حضرت علی تو بہرحال علی علم میں آپ کا مقام ہے. ان کے شاگرد ہیں شدیر ابن شکل رحمہ اللہ تعالی. ان کے والد صحابی تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ صحابی کے بول لو بھائی کیا جا رہے ہیں آپ؟ صحابی کے بیٹے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صحابہ کرام اور تابعین رمضان کی راتوں کو تراویح سے، جہاں 20 رکعت تراویح وہاں نفس تراویح بھی تو ثابت ہو رہی ہے. تو اس میں ہم جیسوں کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے کہ تم بھی آگے پڑھ لیا کرو، کچھ تم بھی کر لیا کرو، سوتے نہ رہا کرو گھروں میں. شدیر ابن شکل کے بارے میں فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الله بن قیس عن شدیر ابن شکل انه كان يصلي في رمضان 20 ركعه بالوتر، کہ شدیر ابن شکل وہ بھی رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے. ابن ابی ملیکہ جو ہیں یہ بہت بڑے تابعی ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں.
اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں جب کچھ دنوں کے لیے خلافت قائم ہوئی تھی تو ان کو مکہ کا قاضی بنایا تھا. فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور مؤذن بھی تھے ان کے، کیا تھے؟ مؤذن بھی تھے یہ. اچھا، یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے، عبداللہ بن عمر کے اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے. یہ بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں. یہ میں ان کے حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی انڈا موڑ کے لوگ نہیں تھے. آگے زبیر علی زئی صاحب نے جو ان پہ تبصرہ کیا ہے نا، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے اتنے بڑے بڑے تابعین کو. بڑے آرام سے 2 لفظ بول کے ان سارے تابعین کے عمل کا انکار کر دیا کہ لوگوں نے جو کچھ کیا ہم اس کے مکلف. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ انڈا موڑ کے لوگ تھے یا پٹیل پاڑا کے لوگ تھے. بھائی یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے شاگرد تھے تو یہ بدعت کر سکتے ہیں کیا؟ اب یہ جو میں نے پیچھے جو حضرات بیان کیے ہیں، کوئی عبداللہ بن زبیر کا شاگرد ہے، کوئی حضرت علی کا شاگرد ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے، کوئی عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے، تو ظاہر ہے اپنے استاذوں کو جو چیز دیکھی ہوگی وہی کریں گے نا. یہ اسلاف کسے کہتے ہیں؟ تابعین کا دور اگر اسلاف میں نہیں ہے تو پھر کون اسلاف میں داخل ہے؟ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد میں، عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بھی ہیں، اور بہت سارے. پھر حضرت عائشہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. کتنی بڑی فقیہہ تھی حضرت عائشہ. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. ان کے بارے میں ابن ابی شیبہ میں حدثنا وکیع عن نافع ابن عمر قال كان ابن ابی ملیکۃ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ. فرماتے ہیں کہ ابن عمر کے شاگرد ہیں حضرت نافع، بخاری کے راویوں میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں، دیکھو نافع کو پڑھا رہے ہیں، نافع بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت نافع بہت بڑے محدث، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر، تو اس سے ابن ابی ملیکہ کا مقام سمجھ لو وہ کیا ہوں گے. اور بیان کرنے والا کون ہے؟ نافع. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ، ہمیں رمضان میں 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. چلو آگے چلیں. حدیث نمبر 11. ابو البختری. اللہ اکبر. حدثنا ابو بکر بن عیاش قال سألت عطاء هل كان علي يصلي بهم في رمضان قال كان خيار اصحاب علي زازان وابو البختري وغيرهم يدعون اهليهم ويؤمون في المسجد في رمضان. ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں میں نے عطاء ابن ابی رباح سے پوچھا. یہاں عطاء ہیں مراد ابن ابی رباح. عطاء ابن ابی رباح مدینہ کے بہت بڑے عالم تھے، جلیل القدر تابعین میں سے. عطاء ابن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور فقہا میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ کیا حضرت علی لوگوں کو رمضان میں امامت کرایا کرتے تھے؟ تو جواب میں دے رہے ہیں، جواب میں حضرت عطا کہتے ہیں کانا خیار اصحاب علی، دیکھو علی کے شاگردوں میں جو سب سے بڑے شاگرد تھے وہ زادان اور ابو البختری تھے. پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی تو نماز پڑھا نہیں رہے، تو یہ تراویح کہیں بدعت تو نہیں ہے؟ وہ تو صرف وتر پڑھانے آ رہے ہیں نا. پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی حضرت علی تو 3 رکعت وتر پڑھانے آ رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے امامت اور یہ ساری بدعت ہو؟ تو حضرت علی کا موقف کیا تھا؟ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ اتنے بڑے فقیہ تابعی سے. تو حضرت عطا جواب میں کہہ رہے ہیں کہ علی کے بہترین شاگردوں میں سے زازان اور ابو البختری تھے. آگے فرماتے ہیں یدعون اہلیہم، یہ دونوں حضرات اپنے اہل کو مسجد میں لاتے تھے، گھر والوں کو. وَيَؤُمُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رمضان، اور رمضان میں ان کی امامت کیا کرتے تھے، ان کو تراویح پڑھایا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عطا نے اصل میں اس میں 2 باتیں بیان کر دی. مقصد تو یہ تھا کہ یہ امامت اور یہ بدعت ہوتا تو حضرت علی کے اتنے جلیل القدر شاگرد یہ کام نہ کرتے تو حضرت علی منع کرتے کہ بدعت کر رہے ہو. ایک بات تو یہ پتہ چلی. دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ ابو البختری حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے تھے. خیار، خیر کی جمع ہے، سب سے بہترین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسروں کی نسبت دوسروں سے زیادہ قریب.
آگے ابو البختری امامت کرتے تھے، پڑھاتے کتنے تھے وہ، اس کا اگلی روایت میں ذکر آ رہا ہے. حدثنا غندر عن شعبة عن خلف عن ربيع واثنى عليه خيرا عن ابي البختري انه كان يصلي 5 تراويحات في رمضان. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں امام بخاری کے شاگرد کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے خلف نے، ان سے ربیع نے، اور وہ ابو البختری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو البختری رمضان میں 5 تراویح پڑھایا کرتے تھے. ویوتر، 5 تراویح کا مطلب گزر چکا ہے نا، 20 رکعتیں. ویوتر بثلاث، اور 3 رکعت وتر پڑھایا. تو پتہ چلا ابو البختری پڑھاتے بھی تھے، گھر والوں کو بھی مسجد میں لاتے تھے، اتنا اہتمام، اور تھے بھی حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے، اور پڑھاتے بھی کتنی تھے. مگر ابو البختری کے بارے میں اہل حدیث حضرات نے جو تبصرہ کیا ہے، ان سمیت جتنے تابعی، کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے نبی کا عمل دیکھنا ہے. آگے میں ان کا پورا تبصرہ پڑھ کے سناؤں گا. ہم نے کس کا عمل دیکھنا ہے، مگر نبی سے بھی کوئی ثابت نہیں کیا. پھر کہتے ہیں ہم خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھیں، تو خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں کیا. تو آپ بتا دو حضرت علی کے شاگرد پھر کتنی پڑھتے تھے. ہم نے تو آپ کو بتا دیا 20 پڑھتے تھے. آپ 8 کی ایک روایت دکھا دو. حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے حضرت عمر کے کوئی شاگرد 8 پڑھتا ہو، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت علی کا کوئی شاگرد 8 پڑھتا ہو، ابن عباس کا کوئی شاگرد پڑھتا ہو، کوئی ایک تو دکھا دیں آپ. کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے. آگے حدیث نمبر 11، 12، 13، 14. حدیث نمبر 14. علی ابن ربیعہ، علی ابن ربیعہ یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں. انہوں نے یہ سلمان فارسی، سلیمان ابن سمرہ ابن جندب، عبداللہ بن عمر، علی ابن ابی طالب ان کے شاگردوں میں سے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علی بن ربیعہ، ان کے بارے میں حدثنا الفضل بن دکین عن سعید بن عبید ان علی ابن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات ویوتر بثلاث. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں، اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ربیعہ رمضان میں لوگوں کو 5 تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے. اور لوگوں سے بھی کون مراد ہے؟ یہ خود لوگ جتنے آ رہے ہیں نا، یہ سارے بڑے بڑے تابعین ہیں. یہ خود ہر آدمی ایک مستقل حدیث ہے. مثال 50 آدمیوں کو اگر پڑھا رہے ہیں تو 50 خود تابعی ہیں، ان کا ہر میں سے ایک اپنا عمل خود ایک حدیث ہے. تو ایک ایک حدیث 50 حدیثوں پر مشتمل ہے. سعید ابن جبیر، حدیث نمبر 11، 12، 13، 14، 15. سعید ابن جبیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ بن عباس کے جلیل القدر شاگرد، جنہیں حجاج ابن یوسف نے شہید کیا تھا. بہت بڑے محدث، بہت بڑے تابعی. ان کے بارے میں حدثنا ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل عن وقاع قال كان سعید بن جبیر یؤمنا فی رمضان فیصلی بنا 20 لیلة 6 تراویحات فاذا كان العشر الاخر اعتکف فی المسجد وصلى بنا 7 تراویحات. فرماتے ہیں سعید ابن جبیر ہمیں رمضان میں امامت کیا کرتے تھے اور 20 رکعتیں تک تو 6 تراویح پڑھاتے تھے. 6 4 24 یعنی 24 رکعتیں پڑھاتے تھے 20 دن. جب آخری عشرہ شروع ہوتا مسجد میں اعتکاف کرتے، وصلی بنا 7 تراویحات، تو پھر 7 تراویح 7 4 28 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. بعض تابعین سے 20 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا بھی منقول ہے. 8 رکعتوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. اچھا کتنی ہو گئی؟ 15. اس کے بعد ہے 16 اہل مدینہ. اب تو میں نے ایک ایک روایت، اچھا عبداللہ بن مسعود کا بھی پیش کر دوں آپ کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شخصیت بہت بڑی ہے. حضرت عمر نے آپ کو کوفہ کا مفتی بنا کے بھیجا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جب مدینہ حضرت عمر سے ملنے تشریف لاتے، حضرت عمر احترام میں کھڑے ہو جاتے خلیفہ، اور فرماتے کنیف ملئ علما، چھوٹا سا آدمی مگر علم سے بھرا ہوا. حضرت علی جب کوفہ گئے ہیں تو فرمایا اللہ ابن مسعود پہ رحم کرے، اس شہر کو علم سے بھر دیا. یہ نہیں فرمایا بدعتوں سے، میں 8 رکعت پہ چھوڑ کے گیا تھا، انہوں نے 20 کی بدعتوں پہ پبلک کو ڈال دیا ہے، یہ نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا اب پھٹے ہیں تو پھٹنے دو صحیح طریقے سے. اچھا نہیں لگتا یہ باتیں کرنا، لیکن جب علمی بات ہے تو پھر تو ہوگی نا پوری بات. تو اب فرمایا کہ انہوں نے کوفہ کو علم سے بھر دیا. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں زید ابن وہب کہتے ہیں
مختصر قیام اللیل المروزی، بہت صحابہ اور تابعین کے جو آثار پر بہت زبردست کتاب ہے، اہل حدیث حضرات اور عرب علماء احناف سب ان کے حوالے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں زید بن وہب فرماتے ہیں کانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف علیہ لیل۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے اعمش ہیں، یہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیں رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں، یہ رمضان میں نماز پڑھایا کرتے تھے، پھر چلے جاتے اور رات کا کچھ حصہ باقی ہوتا۔ کتنی پڑھاتے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ آگے حضرت اعمش اپنا بیان نقل کرتے ہیں کانا یصلی 20 رکعتن، اور عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھاتے تھے؟ 20 رکعتیں۔ اس کی سند پہ غیر مقلدین نے اعتراض کیا ہے کہ بھئی پچھلی سند تو صحیح ہے کہ تراویح پڑھاتے تھے، آگے یہ جو بیان ہے نا اعمش کا کہ یہ نماز کتنی ہوتی تھی؟ 20 رکعتیں، یہ اعمش کا اپنا بیان ہے، اور یہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ حضرت اعمش اور عبداللہ بن مسعود میں درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ حضرت اعمش عبداللہ بن مسعود کے براہ راست شاگرد نہیں تھے، بلکہ شاگرد کے شاگرد۔ یہ اعتراض کیا اس کی سند پہ، اس کا جواب یہ کہ آپ یا تو عبداللہ بن مسعود سے اس کے علاوہ کچھ اور پیش کر دیں۔ اتنا تو ہے نا کہ تراویح پڑھاتے تھے، کتنی پڑھاتے تھے شاگرد بیان نہیں کر رہا، شاگرد کا شاگرد، اور وہ ثقہ شاگرد ہے، اعمش بخاری کے راویوں میں سے ہیں، تو وہ بیان پھر انکار کرنا، اس پہ رد کرنا یہ درست، کیونکہ انسان اپنے استاذ کی باتوں کو جتنا اچھا جانتا ہے دوسرے نہیں جانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یا تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز ہو نا، پھر تو آپ کہیں، لیکن اگر مقابلے میں نہیں ہے تو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کا بیان زیادہ معتبر ہے بنسبت کسی دوسرے۔ میں بعض دفعہ اپنے استاذ کا بیان نقل کر دیتا ہوں، وہ ایسا کرتے تھے کیونکہ مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح ان سے اسی طرح نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اہل کوفہ کا اپنا عمل بھی یہی تھا 20 رکعت پڑھنے کا، تو اہل کوفہ کا جب اپنا عمل 20 رکعت پڑھنے کا تھا تو ظاہر عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی نے پڑھی تھی تبھی تو تھا نا، تو اہل کوفہ تو انہی کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اگر نہیں تھا تو پھر بتائیں کیا عمل تھا، اس کے مقابلے میں لے کر آئیں کوئی چیز۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ تو اب نمبر تو یاد کر لو، 16۔ آگے حدیث نمبر 17۔ عن عبد الله بن قيس عن شتير وكان من اصحاب عبد الله المعدودين انه كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعه ويوتر بثلاث۔ یہ بھی شتیر ابن شکل سے مروی ہے، وہی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے تھے اور یہ رمضان میں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ یہ حدیث دوبارہ اس لیے نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود کے یہ جو شاگرد تھے نا شتیر ابن شکل، یہ بھی 20 پڑھانا اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود بھی 20 ہی پڑھایا کرتے تھے۔ آگے حدیث نمبر 17، چلو 18 ہو گئی، 17 سے لگا لو۔ اہل مدینہ کا عمل، یہ تو میں نے ایک صحابی کا جزوی نقل کیا، اب پورے شہروں کی رپورٹ پیش کروں گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک صحابی نا، فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی، اب پورے شہروں کی، اور شہر آج کے دور کے نہیں، لوگ کہتے ہیں نا مکہ میں سعودی عرب میں اتنی جگہوں پہ 8 رکعتیں ہو رہی ہیں فلانی، تو بھائی اس زمانے کا سعودی عرب دیکھو، سب سے پہلے بات تو یہ ہے اس زمانے کا سعودی عرب دیکھو۔ تو اب شہروں کی رپورٹ، اہل مدینہ کا عمل۔ حدثنا ابن نمیر عن عبد الملک عن عطاء قال ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعۃ بالوتر۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح بہت بڑے تابعی جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، وہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو پایا کس بات پر کہ لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں۔ لوگوں، حضرت عطا مدینہ کے عالم تھے، تو پتہ چلا حضرت عطا مدینہ کا کیا عمل پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں سے کون مراد ہیں؟ اہل مدینہ۔ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا، تابعین اہل مدینہ اور صحابہ اور تابعین کا دور، صحابہ بھی تھے اس دور میں، حضرت عطا بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ اور تابعین کو میں نے کیا دیکھا؟ مدینہ میں 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، حدثنا ابن مہدی عن داود بن قیس قال ادرکت الناس بالمدینة في زمن عمر بن عبد العزیز وابان بن عثمان يصلون 36 رکعة ويوترون بثلاث۔ ابن مہدی اور داؤد ابن قیس کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو مدینہ میں عمر ابن عبد العزیز کے دور حکومت میں 36 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، 20 سے کم انہوں نے بھی نہیں، 20 سے اور زیادہ۔ اور دور حکومت کس کا ہے؟ خلیفہ عادل۔ ایک نوٹس جاری نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، 8 والوں نکالو سب کو یہاں سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عمر ابن عبد العزیز عمر ثانی تھے،
بعض علماء 36 رکعتوں کی طرف بھی گئے ہیں. میں بتاؤں گا ابھی یہ 36 کیوں پڑھتے تھے, اس کا میں جواب دوں گا کہ تراویح اصل 20 ہی ہے, اہل مدینہ نے 16 رکعتیں بڑھائی کیوں, اس کا میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. اچھا بھائی آگے فرماتے ہیں حدیث نمبر میں 18 19. حضرت عبداللہ بن مسعود کے جو 2 شاگرد کا بیان آیا ہے نا, ان کے بارے میں ایک روایت سن لیں. علی ابن المدینی بہت بڑے محدث ہیں, جرح و تعدیل میں امام سمجھے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اعلم الناس بعبد اللہ علقمۃ والاسود وعبیدہ. عبداللہ بن مسعود کا سب سے زیادہ علم, جو سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کو جاننے والے, ان سے مسائل سیکھنے والے یہ لوگ تھے حضرت علقمہ, حضرت اسود, عبیدہ, الحارث ابن قیس اور عمرو ابن شرحبیل اور مسروق ابن اجدع. یہ 6 آدمی عبداللہ بن مسعود کے علم کو سب سے زیادہ جانتے تھے. ٹھیک ہے, ان میں ایک راوی آئے ہیں حارث ابن قیس. اب میں ان کا عمل پیش کروں گا, حارث ابن قیس کتنی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا, عبداللہ بن مسعود کے 2 شاگرد ہو چکے ہیں, تیسرے شاگرد کون ہیں؟ حارث ابن قیس, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 خاص افراد میں سے ایک تھے. تو حارث ابن قیس کے بارے میں ہے, یہ بھی کوفہ میں تھے. فرماتے ہیں حدثنا ابو معاویہ عن حجاج عن ابی اسحاق عن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعه ويوتر ب3 ويقنط قبل الركوع. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو معاویہ نے, انہوں نے حجاج نے, انہیں ابو اسحاق نے, انہوں نے حارث سے روایت کیا کہ حضرت حارث رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے, امامت کیا کرتے تھے باقاعدہ, اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے. وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ, اور وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا وتر میں. سمجھ آئی بات؟ اچھا بھائی آگے چلیں. ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں انتہا علم الکوفۃ الی 6 من اصحاب عبداللہ بن مسعود. فرماتے ہیں کہ کوفہ کا علم عبداللہ بن مسعود کے 6 شاگردوں میں آ کے سمایا ہے. سارا عبداللہ بن مسعود کا علم 6 شاگردوں نے حاصل کیا ہے. فرماتے ہیں وَكَانُوا الَّذِي كَانُوا يُفْتُونَ النَّاسَ وَيُعَلِّمُونَهُمْ, جو لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے اور ان کو علم سکھایا کرتے تھے. یہ 6 اصحاب. اور لوگوں سے بھی کون لوگ ہیں؟ تابعین. ان تابعین کو یہ پڑھایا کرتے تھے. ان میں آگے کہتے ہیں وکانا سعید, اچھا پھر وہ ان 6 اصحاب کا ذکر کیا جو میں نے بتایا. آگے کہتے ہیں وکانا سعید بن جبیر یقول, سعید بن جبیر کہتے تھے. سعید بن جبیر کا ذکر آ چکا ہے, عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد. شاگرد کس کے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کے. تبصرہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کانا اصحاب عبداللہ شیوخ هذه الامہ, عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اس امت کے شیوخ ہیں. شیخ کسے کہتے ہیں؟ مقتدا اور رہبر. عبداللہ بن عباس کے شاگرد سعید ابن جبیر بہت بڑے تابعی. تبصرہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں, کہ ان کے اصحاب, ان کے ساتھی کوفہ کے نہیں, اس امت کے شیوخ ہیں. شیوخ کا معنی مقتدا اور رہبر ہیں. تو ان کے ساتھیوں سے بھی 20 رکعت ثابت ہے. تو یہ کیسے رہبر ہوئے جو بدعت کیا کرتے تھے بھائی؟ اچھا میرے بھائی کتنے نمبر ہو گئے؟ جلدی چلا کے. کوفہ کا عمل میں نے بتا دیا, مدینہ کا بتا دیا. 4 ہی بڑے مبارک شہر تھے, ایک مکہ, مدینہ, کوفہ اور بصرہ. یہ سب سے زیادہ علمی مرکز تھا. مدینہ کا بتا دیا آپ کو, کوفہ کا بتا دیا, بصرہ. یونس بن جبیر کہتے ہیں ادرکت مسجد الجامعہ قبل فتنة ابن الاشعث يصلي بهم عبد الرحمن ابن ابی بکر وسعید ابن ابی الحسن وعمران العبدی كانوا يصلون 5 تراویح. مختصر قیام اللیل المروزی صفحہ نمبر 57. فرماتے ہیں میں نے, بصرہ کی بات ہو رہی ہے, فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد میں فلاں فتنے سے پہلے عبد الرحمن ابن ابی بکر اور سعید ابن ابی الحسین اور عمران العبدی کو دیکھا کہ یہ تینوں بڑے بڑے حضرات تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے. یہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے. بصرہ کا بھی عمل سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ وہاں بھی یہ ہوتا تھا. جی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بصرہ کا عمل ہو گیا. اہل مدینہ کا عمل آپ کے سامنے آ چکا ہے. اور اہل مکہ کا عمل, سعید ابن جبیر مکہ کے تھے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ ان کے شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے, تو عبداللہ بن عباس مکہ میں ہی ہوتے تھے.
لیکن امام شافعی مکہ کے بارے میں الگ تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہاکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتا۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اسی طرح اپنے شہر یعنی مکہ میں، امام شافعی رہتے کہاں تھے؟ مکہ، اور امام شافعی قریشی ہاشمی ہیں، امام شافعی کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے، خاص مکہ ہی کے رہائشی تھے۔ ائمہ اربعہ میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ خالص عربی اور مکی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو، یہ 2 صدی ہجری کی بات ہے، میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو پایا کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، صرف مسجد حرام میں نہیں، پورے مکہ کی بات ہو رہی ہے، کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے کہ 20 رکعتیں، پوری دنیا میں کہیں بھی کسی شافعی سے جا کے پوچھ لو کتنی پڑھتے ہیں، تو صرف اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے بدعتی نہیں ہو سکتے۔ حدیثیں کتنی ہو گئی بھائی؟ 22۔ آگے میں صرف ایک تبصرہ امام ترمذی کا کرتا ہوں اور عرب علماء کی کچھ فتاویٰ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے علماء کیا کہتے ہیں تراویح کے بارے میں، کیونکہ آج کل یہ بھی بہت رپورٹ، یہاں کے غیر مقلدین اپنے آپ کو منسوب کدھر کرتے ہیں، کیونکہ وہی لال رومال وہی جبہ کبہ لوگ سمجھتے ہیں سارے، تو میں سعودی عرب کے علماء کے فتاویٰ بھی پیش کروں گا، ابن تیمیہ کے اقوال بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے امام ترمذی کا ایک قول پیش کر دوں جو خلاصہ سمجھ لیں پوری بحث کا۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جلیل القدر شاگرد، اور مذاہب نقل کرنے میں یعنی کس کا کیا مذہب تھا، کس کا کیا قول تھا، اس میں بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے تراویح کی حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد امام ترمذی تبصرہ نقل کرتے ہیں، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رمضان، اہل علم کا رمضان کے قیام یعنی تراویح کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَن يُصَلِّيَ 41 رَكْعَةً، بعض علماء کا خیال ہے کہ 41 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بحث کے خلاصے کے طور پہ یہ جملہ سن لیں آپ، بعض علماء کا خیال ہے 41 رکعتیں مال وطر کے ساتھ، وہو قول اہل المدینہ، یہ اہل مدینہ کا قول ہے۔ اہل مدینہ کے مختلف ہیں، 20 بھی ہے، 36 بھی ہے، 41 بھی ہے۔ والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ، اور اسی پر اہل مدینہ کا عمل ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً۔ آگے کہہ رہے ہیں اکثر اہل علم اس حدیث کی بنیاد پر جو حضرت عمر، حضرت علی اور آپ دونوں کے علاوہ دیگر صحابہ سے منقول ہے، ان حدیثوں کی بنیاد پر اکثر اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ تراویح 20 رکعتاً کتنی ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ وہو قول الثوری، یہی سفیان ثوری کا بھی قول، وابن المبارک، یہی عبداللہ ابن مبارک کا بھی قول، والشافعی، اور یہی امام شافعی کا بھی قول۔ آگے کہتے ہیں وقال الشافعی، اور شافعی کہتے ہیں ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتاً، میں نے اپنے شہر میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امام ترمذی اختلاف نقل کر رہے ہیں، اس میں 8 کا کہیں تذکرہ، کوئی ایک جلیل القدر امام 8 رکعت تراویح کا قائل ہوتا تو امام ترمذی ذکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں 41 امام ترمذی کا، بعض کہتے ہیں 36۔ اکثر اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ میں سے بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ 20 رکعتیں۔ وہو قول الثوری وابن المبارک، اور یہ قول امام ثوری اور عبداللہ ابن مبارک کا بھی ہے، اور یہی آگے کہتے ہیں امام شافعی کا بھی ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عبداللہ بن مبارک پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلاۃ التسبیح کی جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن غیر مقلدین کے امام ناصر الدین البانی نے کہا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت عمل ہے۔ کیوں؟ بھائی حدیثیں تو ضعیف ہیں، کہتے ہیں کیونکہ عبداللہ بن مبارک پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا مطلب؟ اتنا بڑے محدث البانی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جیسا محدث ضعیف حدیث کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو ناصر الالبانی نے اس مسئلے میں کس کی تقلید کی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کی۔ باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح کو سنت مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیونکہ صلاۃ التسبیح پر ہمیں دوسرے بھی بعض اشکالات ہیں کہ صلاۃ التسبیح اگرچہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور عبداللہ بن مبارک کے عمل سے تائید بھی ہو رہی ہے، مگر ظاہری صورت دوسری صحیح حدیثوں کے مخالف جا رہی ہے۔
اس وجہ سے بعض علماء جن میں ابن تیمیہ بھی ہیں غالباً انہوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء صلاۃ التسبیح کو سنت مانتے ہیں۔ ابھی میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کی شخصیت معمولی نہیں ہے، اور حدیث کے باب میں عبداللہ بن مبارک واحد شخصیت ہیں جن پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ان کا عمل بھی کیا تھا؟ 20 رکعت تراویح، 8 ان سے بھی ثابت۔ یہ کیا بیوقوف ہیں بھائی، کیوں ہم پہ تانے دے دے کے؟ میں نے کل ان کا توصیف الرحمن راشدی کا وہ بیان سنا، اتنا چیخ چیخ کے، باقی دلیل ان کے پاس کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ دلیلوں کی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی۔ تو کچھ تو انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ دیکھو اختلاف مسائل میں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، کوئی اگر 8 پڑھ لیتا ہے یا اس کی رائے ہے تو 8 پڑھ لے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جاہل ہو کے بڑے بڑے اسلاف اور ائمہ پہ تان کرنا، یہ بات، اس کو ایسے لوگوں کو پھر اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، ہو کچھ بھی نہیں اور باتیں بہت بڑی بڑی۔ آپ کے پاس جتنی بات ہے آپ کر دو بھائی، ہمارا رجحان 8 کی طرف ہے، ٹھیک ہے چلو پڑھ لو بھائی، پورے انٹرنیٹ بیانات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ یوں ہیں، تو یہ فلاں ہیں، تو یہ ڈبکان ہے، انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے اور ابن حمام نے لکھا ہے اور فلاں لکھا ہے اور فلاں لکھا ہے، ایسے ہی لکھا ہے اور ویسے ہی لکھا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ طریقہ جو ہے نا، یہ دماغ پک گیا ہے 6-7 سال سے سن کے، کھوپڑی گھوم گئی ہے، اس لیے میں نے اتنی آپ کے سامنے۔ اب نظر عرب علماء کے ابھی تھوڑا سا باقی ہے، سنے بیٹھ کے، تراویح ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ گزرا دن میں عرب علماء کے فتاویٰ بھی کچھ آپ کی خدمت اقدس میں، بلکہ پہلے میں عرب علماء کے فتاویٰ سے پہلے آپ کو وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کا ان علماء کے بارے میں جو تبصرہ ہے نا وہ ذرا پیش کر دوں، اہل حدیث عالم کا۔ یہ میں نے اس پہ یادداشت لکھی ہے، صفحہ نمبر، یہ جناب صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 44۔ صفحہ نمبر 26، صفحہ نمبر 26 پہ گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 44 پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کسی حنفی عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس میں چیلنج کیا ہے کہ بھائی آج سے 200 سال پہلے، 200 سال کے بعد تو 8 رکعت تراویح کا رواج ہوا ہے، 200 سال پہلے حضرت عمر کے دور تک کوئی 10 آدمی دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، اور بعض علماء نے دعویٰ کیا کوئی ایک مسجد پورے عالم اسلام میں دکھا دیں جنہوں نے، کوئی ایک روایت پیش کر دیں جنہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس کا جواب لکھ رہے ہیں، یہ چیلنج بازی فضول ہے، اصل فیصلہ تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں ہوگا، نہ کہ 10 آدمیوں کے عمل پہ۔ یہ بات اس کا مطلب ہے کہ آدمی بہرحال 10 بھی آپ کے پاس اتنا تو پتہ چل گیا کہ، اور کہہ رہے ہیں کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں، جب 10 بھی آدمی نہیں ہے تو پھر اجماع تو ہو گیا نا اس کے خلاف پہ۔ آپ لوگ کی نہیں آ رہی سمجھ میں، تو ان کی حافظ زبیر علی زئی صاحب کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ کہتے ہیں یہ چیلنج بازی فضول ہے، اصل فیصلہ تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں ہوگا، نہ کہ 10 آدمیوں کے عمل پہ۔ یہ چیلنج اس بات کی دلیل ہے کہ قریشی صاحب وغیرہ، یعنی وہ قریشی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی وغیرہ، کتاب و سنت سے راہ فرار اختیار کر کے اصل موضوع سے ہٹا کر لوگوں کے عمل کے چکر میں لانا چاہتے ہیں۔ حدیث لوگوں کے عمل کے محتاج نہیں، بلکہ لوگوں کا عمل حدیث کا محتاج ہے۔ آگے وہ صفحہ غائب ہو گیا مجھ سے، اس میں انہوں نے یہ جو تابعین کے اتنے سارے فتاوی ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ اصل فیصلہ تو قرآن و سنت سے ہوگا، باقی لوگ کیا کرتے ہیں اس کا اعتبار نہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے جیسے لوگ سے ان کی مراد انڈا موڑ کے لوگ ہیں، حالانکہ اصل ان کی مراد کیا ہے؟
یہ جو ہم نے اتنے سارے تابعین کے حوالے پیش کیے نا، تو ان کو 2 منٹ میں اڑایا جا رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے. میں وہ صفحہ مل جائے تو بڑی بات ہے یار، وہ پتہ نہیں کدھر گئی، ادھر دکھائیں. وہ پوری عبارت پڑھ کے بتاؤں اس میں. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو 20 پڑھی جاتی تھی، تو کہہ رہے ہیں یہ حضرت عمر نے دیکھا تھا کہ 20 پڑھی جا رہی ہیں. اس پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے پتہ چلا یہ مان لیا کہ حضرت عمر کے دور میں پڑھی کتنی جا رہی ہیں؟ 20. آگے اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ حضرت عمر کے حکم سے تھوڑی پڑھی جا رہی تھی، اس پہ کیا دلیل ہے؟ ہم نے تو اس پہ بھی دلیل دے دی آپ کو، لیکن حضرت عمر کے دور میں اتنے لوگوں کا پڑھا جانا اور حضرت عمر کا کوئی اعتراض نہ کرنا اور باقی صحابہ کا نہ کرنا بلکہ ان کا پڑھنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بدعت پر اجتماع نہیں ہو سکتا تھا. حضرت عائشہ جو 8 رکعت تہجد کی روایت کی راوی ہے نا، سوال ہوتا ہے جب اتنے سارے صحابہ جن میں حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، اتنے سارے تابعی جب 20 پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کیوں نہیں کی کہ نبی تو رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں پیش کی حضرت عائشہ نے؟ اس کی علامت ہے حضرت عائشہ خود سمجھتی تھی وہ والی ادھر فٹ ہونے والی، اس کی فٹنگ اس حدیث کی ادھر فٹنگ نہیں ہو سکتی. تو جو حدیث کے راوی جو جہاں اس کو فٹ نہیں کر رہے، آپ کیوں اس کو وہاں فٹ کر رہے ہیں؟ اب میں یہ عرب علماء کے آپ کو جلدی جلدی بتا دوں، اس کے بعد آپ کی چھٹی. محمد سعید عواد المعزادی، یہ بہت بڑے عرب عالم ہیں. انہوں نے ایک رسالہ لکھا 20 رکعت تراویح پر. فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ میں نے اس لیے لکھا ہے بفعل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ الذي جمع الناس في صلاة التراویح على ابن ابی ووصیته له بأن يصلي فيهم 20 ركعة فكان ذلك الفعل الذي اجمعت عليه الامة منذ زمن النبي زمن الخلفاء الراشدين المهديين. فرماتے ہیں یہ رسالہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے جو ابی ابن کعب کے پر لوگوں کو 20 رکعت پہ جمع کیا تھا اور وصیت کی تھی کہ 20 رکعت پڑھائیں. حضرت عمر کی سے روایت کتابت کی بھی ہے کہ ایک تحریری پرچہ بھی حضرت عمر نے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تھا کہ 20 رکعت پڑھائیں. تبھی تو عبداللہ بن مسعود کوفہ میں 20 پڑھا رہے ہیں، صحیح ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ فکان ذلك الفعل الذي اجمعت عليه الامه، یہ وہ فعل ہے جس پر امت کا اجماع ہو گیا ہے منذ الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین المہدیین کے دور سے. تو یہ عرب عالم اعتراف کر رہے ہیں کہ اس دور سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے. آگے بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی اتباع کا حکم دیا. سعودی عرب کے بہت بڑے بزرگ گزرے محمد ابن عبد الوہاب، جن کے پورے عرب علماء معتقد ہیں. یہ جو آج سعودی حکومت میں علماء کا مذہب ہے، جو مسلک ہے، وہ سارا کون سا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب. تبھی ان کی بہت عقیدت ہے، وہاں احترام ہے. محمد ابن عبد الوہاب کہتے ہیں یقول الشیخ محمد بن عبد الوہاب صلاۃ التراویح سنت مؤکدۃ سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتنسب الی عمر. یہ سنت مؤکدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنت قرار دیا اور اس کی نسبت حضرت عمر کی طرف ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کیا حضرت عمر نے، مگر اصل کس کی سنت تھی؟ نبی کی تھی. لأنہ جمع الناس علی ابن ابی ابن کعب، اس لیے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا. والمختار عند احمد، اور احمد ابن حنبل کے نزدیک راجح قول یہ ہے 20 رکعتاً، 20 رکعتیں. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب. وبہ قال الشافعی، اور یہی امام الشافعی کا قول ہے. وقال مالک 36 اور امام شافعی مالک فرماتے ہیں 36 رکعتیں. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن الوہاب کہہ رہے ہیں 8 کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. جتنے محدثین جو تراویح میں اختلاف ذکر کرتے ہیں نا 20 36، ایک روایت ایک صحابی سے یا تابعی سے 16 رکعتوں کی بھی ملتی ہے. ابو مجلس رحمہ اللہ تعالی. تو عمومی طور پر 20 یا 20 سے اوپر. یہ بھی فرماتے ہیں کہ شافعی اور احمد کا قول کیا ہے؟ 20. اور امام مالک کا قول کیا ہے؟ 36. آگے کہتے ہیں ولنا، ہماری دلیل یہ ہے ان عمر لما جمع الناس علی ابی کان یصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا تو ابی ابن کعب 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. حافظ زبیر علی زئی نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث چونکہ وہ میں نے بتایا نا یہ اس کو منقطع کہہ کے رد کرتے ہیں، اس کا میں نے جواب دیا. کہہ رہے ہیں ضعیف اور منقطع حدیث سے استدلال کرنے والے خود ضعیف اور منقطع ہیں. تو محمد ابن عبد الوہاب بھی ضعیف اور منقطع ہوئے، علامہ ابن تیمیہ بھی ضعیف اور منقطع ہوئے، امام شافعی بھی ضعیف اور منقطع، امام احمد بھی ضعیف اور منقطع.
یہ کتاب چونکہ اردو میں لکھی جا رہی ہے، پڑھنے والے دیوبندی ہیں، اس لیے ضعیف اور منقطع۔ اگر عربی میں لکھی جاتی اور سعودی عرب میں یہ لکھ دیتے کہ اس سے استدلال کرنے والے ضعیف اور منقطع ہیں، تو سعودی عرب میں صرف شیخ العجم رہ جاتے، شیخ العرب کا لقب سعودیہ والے ایسے باہر نکالتے کہ ہمارے بڑے بڑے علاموں کو کیا کہہ دیا، ضعیف اور منقطع۔ تو ان حضرات کا یہاں بیان کچھ اور ہوتا ہے، سعودی عرب میں جا کے بیانات فوراً بولتے کیوں نہیں بھائی، تبدیل ہو جاتی ہے، سیٹنگ چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا میرے بھائی، شیخ عبداللہ ابن جبرین، یہ بھی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، وہاں کی حکومتی کمیٹی دارالفتہ کے رکن ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، حیات ہیں۔ یہ فرماتے ہیں سلف صالح کا تراویح کی رکعت کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، آگے فرما رہے ہیں والمختار عند ابی عبداللہ فیہا 20 رکعتاً، امام احمد ابن حنبل کے ابو عبداللہ امام احمد کا لقب ہے، فرماتے ہیں ان کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں، اور یہی ثوری اور ابو حنیفہ کا قول ہے، اور آگے اس کے دلائل نقل کیے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان عمر جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 لیلۃ، حضرت عمر نے لوگوں کو 20 رکعتوں پہ جمع کیا تھا، اور وہ نہیں، یہ پھر وہ 20 راتوں والی حدیث ہے، یہ 20 راتیں ہیں، رکعت کا لفظ نہیں ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں امام مالک یزید ابن رومان سے نقل کرتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ، یہ عبداللہ بن جبرین کا بیان میں پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مالک یزید ابن رومان سے، یعنی امام مالک میں بیان کرتے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث ہے جس کے بارے میں سب قائل ہیں کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 تراویح اور 3 وتر۔ آگے کہتے ہیں حضرت علی سے بھی یہی مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھائیں۔ آگے عبداللہ بن جبرین کہتے ہیں وہذا کل اجماع، یہ اصل میں یہ عبارت لانے، یہ کس کی طرح ہے، اجماع کی طرح، حضرت عمر سے بھی اور حضرت علی سے بھی، صحابہ میں کسی نے بھی مخالفت، کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس کی طرح ہے، اجماع کی طرح ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا وہ عبارت یہاں لکھی ہے میں نے، فرماتے ہیں کہ قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعۃ فی قیام رمضان، یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ابن تیمیہ کا قول میں نے تائید نہیں، ورنہ ابن تیمیہ کا جو مذہب ہے وہ اصل مذہب یہ ہے کہ 20 بھی پڑھ سکتے ہو، 8 بھی پڑھ سکتے ہو، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو فرماتے ہیں حضرت عمر سے 20 ثابت ہے، نبی سے 8 ثابت ہے، دونوں جائز ہیں۔ لیکن حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ جمہور کے قول کے خلاف ہے، کیونکہ جب سارے صحابہ رمضان میں 20 پڑھ رہے ہیں یا 20 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ حدیث تہجد کے بارے میں، وہ تراویح کے بارے میں صریح بھی نہیں ہے، ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے، 20 سارے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے اس مسئلے میں اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ میں نے صرف ابن تیمیہ کا قول اس لیے نقل کیا کہ ابن تیمیہ اس اختلاف کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر کتنی پڑھاتے تھے، اور ہمارے غیر مقلد اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شیخ محمد صالح المنجد، یہ بھی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں ان 20 رکعۃ كانت هي السنة الغالبة على التراويح في زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ غالب رواج جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا صحابہ میں وہ کیا تھا، 20 رکعت تھا۔ ومثل صلاۃ التراویح امر مشہور، آگے کہتے ہیں نماز تراویح ایک مشہور چیز ہے، مخفی نہیں رہ سکتی، یتناقلہ الجیل وعامۃ الناس، جسے بڑے لوگ بھی بیان کرتے ہیں اور عام لوگ بھی بیان کرتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، مسجد نبی میں سب مدینہ میں جا کے دیکھ رہے تھے کہ کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں۔ وروایت یزید ابن رومان و یحییٰ القطان یعتبر بہما، اور اس میں یزید ابن رومان اور یحییٰ القطان کی روایت معتبر ہے، اگرچہ انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا۔ کیوں؟ فإنه لا شک تلقیاہ مجموع الناس، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے سارے اہل مدینہ سے یہ عمل حاصل کیا ہے، ایڈاپٹ کیا ہے۔ کیوں؟ وذالک امر لا یحتاج الی رجل یسندہ، اور یہ تراویح کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ سند کا محتاج ہی نہیں ہے۔ فإن المدینہ کلھا تسندہ، اس لیے کہ سارا مدینہ اس کی سند بیان کر رہا ہے،
نہیں آ رہی بات؟ کہہ رہے پورا مدینے کے عمل دیکھ رہے تھے وہ یزید بن رومان کے پوری پبلک کیا کر رہی ہے، تو وہ یہ تھوڑی کہیں گے حدثنی فلان قال حدثنی فلان، تو سب کو پتہ ہے۔ اب میں کہوں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کو تباہ ہوا، آپ کہیں کیا دلیل ہے، میں کہوں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے، فلاں کی کیا بات ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی۔ تو یہ شیخ صالح المنجد دیوبندی حنفی نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے عالم ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سعودی عرب کے علماء کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اچھا جلدی بس آخری اینڈ چل رہا ہے۔ اچھا میں بیان کرتا ہوں۔ سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل، مدینہ یونیورسٹی کے جو سب سے بڑے ناظم ہیں شیخ عطیہ سالم، بہت بڑے بزرگ ہیں، بوڑھے ہو گئے، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ سعودی عرب میں سلفی جو متشدد قسم کے سلفی لوگ ہیں، انہوں نے کوشش یہ کی، مکہ مدینہ میں تو تقریباً سب جگہوں پہ 8 رکعت تراویح شروع کر دی ہے، وہی بخاری کی حدیث دیکھے نا 8 رکعت پڑھتے تھے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی کوشش شروع کر دی تھی کہ 8 ہو جائیں۔ اس پہ سعودی عرب ہی کے مدینہ یونیورسٹی کے جو ناظم تھے، سب سے بڑے جو اس کے سرپرست تھے شیخ عطیہ سالم، انہوں نے کتاب لکھی تاکہ اس عمل کو روکیں، اور اس کتاب کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زائد تراویح۔ نام کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ التراویح اکثر من 1000 عام، التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زائد، 1000 سال سے زیادہ کیا ہو رہا ہے مکہ اور مدینہ میں۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں حضرت عمر نے جب سے شروع کروایا نا تراویح، اس کے بعد سے مکہ اور مدینہ میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی ہو۔ رفع الیدین کبھی ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا، زور سے آمین کبھی ہوئی ہے، کبھی نہیں ہوئی، لیکن 20 رکعت سے 1۔ تو انہوں نے کتاب لکھ کے سلفیوں کو روکا ہے کہ جو کام 1000 سال میں نہیں ہوا وہ اب کیوں کرنے جا رہے ہو، امت کو کیا منہ دکھاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے اب تک بدعت ہو رہی تھی وہاں پہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ توصیف الرحمان راشدی نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ ہماری نظر میں چونکہ 8 رکعت سے زیادہ بھی جائز ہے، 8 سے زیادہ پڑھو، 20 سے کم پڑھو، سب جائز ہے، تو مسجد حرام میں یہ بھی جائز ہے جو 20 ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کا تو دفاع کرنا ہے نا، ہم لوگ کے بارے میں دفاع نہیں کرنا کہ یہ بھی جائز ہے تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے نا، ان کا چونکہ دفاع کرنا ہے، عربوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے آپ کی رائے کے مطابق، تو پھر مکہ والوں کو چاہیے کبھی 20 پڑھ لیں، کبھی 10 پڑھ لیں، کبھی 5 6 پڑھ لیں، کبھی 8 پڑھ لیں، سب جائز ہے، تو 20 ہی پہ کیوں؟ اصل سوال یہ ہے، اس کا جواب ان کے تحریروں میں نہیں ملے، اس کا اصل جواب ان کی زبان سے ہونا چاہیے کہ غلط ہو رہا ہے۔ جب سب طرح جائز ہے تو 1200 سال سے جو ہے نا یہ 20 غلط ہو رہا ہے، 100% غلط ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کام اگر دیوبندی حضرات کرتے تو نہ صرف یہ کہ غلط بلکہ مقلد، مشرک، بدعتی اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ کر رہے ہیں تو نہ بدعتی ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک، اتنا ہلکا مسئلہ ہے تو اس پر اتنی دیر بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا آگے یہ انہوں نے پھر اس کے دلائل دیے، میں اس کو نقل نہیں کرتا، شیخ عطیہ سالم نے جو اپنی کتاب میں کچھ دلائل میں نے نکالے تھے وہ ابھی رہنے دے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب وہی نقل کیے انہوں نے جو میں بتا بھی چکا ہوں، بہت سی باتیں اس میں سے، چھوڑو اس کو، بس ایک فتویٰ نقل کر دیتا ہوں سعودی عرب کے مفتی اعظم کا، سعودی عرب کے مفتی اعظم جو شیخ بن باز کے استاذ تھے، یہ لوگ نقل کرتے ہیں شیخ بن باز کی نظر میں 8 رکعتیں بھی جائز ہیں اور 8 سے زیادہ بھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ چونکہ ابن تیمیہ سے یہ حضرات متاثر ہیں تو اس لیے انہوں نے ابن تیمیہ، سعودی عرب میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تقلید کی جاتی ہے اور بہت ان کی اتباع کی جاتی ہے، لیکن شیخ بن باز ہی کو اگر لینا ہے پہلے دلیل لو، سب سے بڑی بات ہے، دلائل تو میں نے آپ کو بتا دی، اور اگر تقلید کرنی ہے تو شیخ بن باز کے استاذ کی کرو، کیا خیال ہے؟ یہ کیا بات ہے، سعودی عرب میں بھی وہ والے عالم کی کرنی ہے جو اپنے حساب پہ بیٹھے، اور شیخ بن باز بھی 20 کو بدعت نہیں کہتے تھے، وہ کہتے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، 20 پہ وہ بھی آگ بگولا نہیں ہوتے تھے۔ باقی ان کے جو استاد ہیں
سماحت الشیخ محمد ابن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے سوال پوچھا ہے تراویح ہمارے ہاں 20 ہے 8 ہیں کتنی ہے، تو جواب پڑھ دیتا ہوں، سوال سے آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرماتے ہیں الجواب الحمدللہ ذهب اکثر اہل العلم کالامام احمد والشافعی وابی حنیفۃ الى ان صلاة التراویح 20 رکعۃ لان عمر رضی اللہ عنہ لما جمع الناس على ابی بن کعب كان يصلي بهم 20 رکعۃ وكان هذا بمحضر من الصحابۃ فيكون كالاجماع۔ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم جن میں امام احمد، شافعی، ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ صلاۃ تراویح 20 رکعتیں ہیں، کیونکہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا تو ابی ابن کعب ان کو 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ حافظ بن زین کہ جو اس حدیث سے استدلال کرے وہ خود ضعیف اور منقطع ہے، ٹھیک ہے نا، تو سعودیہ کے وہ بھی منقطع ہو گئے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں فکان ھذا بمحضر من الصحابہ، یہ سب کچھ صحابہ کے سامنے تھا، فیکون کالاجماع، لہذا یہ کس کی طرح ہو گیا، اجماع کی طرح ہو گیا۔ وعلی ھذا عمل الناس اليوم الان، کہہ رہے ہیں اسی پر آج بھی لوگوں کا عمل ہے۔ پتہ چلا ان کے دور میں مکے اور مدینے میں بھی 20 ہوتی تھی سب جگہ، یہ اب 8 شروع ہوئی ہیں چند سال پہلے۔ فلا ينبغي الانکار علیہم، لہذا ان پر انکار کرنا درست نہیں ہے۔ آگے انہوں نے پھر یہ ضرور نقل کیا ہے، چونکہ میں آدھی عبارت نقل کروں گا تو غلط ہو جائے گا، کہ جو 8 پڑھ رہے ہیں ان کو بھی مت روکو۔ اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر کو اس لیے نہیں آگے بڑھایا کہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار ہوگا، تو اختلاف اور انتشار کا خطرے کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر روک دی ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں 8 رکعت کا معمول ہے تو 8 ہی پڑھنے دو تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، کیونکہ انتشار اختلاف یہ زیادہ قوی ہے بنسبت 8 کے بجائے 20 پڑھنے کی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی کہیں رواج چلا آ رہا ہے سمجھا دو، سمجھ جائیں ٹھیک ہے، آگے پھر یہ کہ وہ دار اسلام سے خارج اور بدعتی اور گمراہ، یہ ہمارے اکابر کا طرز عمل نہیں ہے۔ تبھی یہاں اہل حدیث آتے ہیں 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے 6 سال میں کسی کو بولا ادھر بولا کسی کیا 8 لگا کے رکھی ہوئی، کوئی بات نہیں بھائی، اس کی جو سمجھ میں آیا بیچارہ کر رہا ہے، وہ بھی کس کے لیے کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کو جتنی سمجھ ہے کر رہا ہے۔ تو 20 پڑھو 8 پڑھو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق رہنا چاہیے۔ باقی دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو یہ صرف اس لیے دیے ہیں کہ ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں، جو علماء دیوبند ہیں نا وہ بیوقوف نہیں ہیں۔ ہم جو ائمہ اربعہ کی اتباع کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کے دلائل الحمدللہ بہت مضبوط ہیں۔ اس موضوع پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، مگر یہ میں نے بہت مختصر در مختصر سمیٹا ہے بحث، بولتا رہوں بھی فجر تک بول سکتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ باقی تراویح کے فضائل ہیں، یہ تو سارے اختلافی بحثیں تھی نا، اختلافی مسائل تھے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں 200 سال پہلے کوئی ثبوت نہیں ملتا 1000 سال تک، اور اہل حدیث حضرات نے بھی اس کا جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ باقی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اکثر مسلمین 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں 7ویں صدی ہجری میں۔ علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ مشرق اور مغرب میں ہر جگہ 20 ہی پڑھائی جا رہی ہیں۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے ابن عابدین رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے، تو حرم بھی اس وقت تو حناف کی حکومت تھی، تو ہر جگہ کتنی پڑھائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں یہی ہو رہا تھا۔ یہ اس سے بڑا اجماع کیا ہوگا میرے بھائی، اس سارے کے بدعت پہ کیسے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختلاف اور انتشار کی آگ سے بچائے۔ اب یہ کہ آپ حضرات جو اچھا تراویح کا لفظ، یہ جو اصل بات تو رہ گئی، ترویحہ کتنی رکعتوں کو کہتے ہیں؟ 4۔ عربی میں جمع کے الگ صیغے ہوتے ہیں، تثنیہ کے الگ۔ دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی، رجلینی 2 آدمی، رجال 2 سے زیادہ۔ لفظ تراویح 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ ترویحہ ایک ترویحہ یعنی 4 رکعتیں، ترویحتین 4 اور 4 8، تراویح 4 سے زیادہ، 8 سے کم 16 12، کم سے کم 12۔ تو تراویح کا جو لفظ ہے نا یہ لفظ پلورل ہے، جمع ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟
جمع کا جو لفظ ہے اس کے کم سے کم افراد 3 ہوتے ہیں، تو 3 تراویح کتنے ہو گئی؟ تو تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ اور اس سے بھی اتنگ ایک اور بات کہ تراویح جمع بھی نہیں ہے، جمع کثرت ہے۔ عربی میں جمع بھی 2 قسم کی، جمع قلت اور جمع، یعنی بہت سارے تراویح ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 12 سے بھی زیادہ۔ ایک غیر مقلد حنفی بنے اسی وجہ سے، یہ لفظ میں غور کر کے کہ یہ تو تراویح کا لفظ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا 8 رکعت۔ خیر مجھے شوق نہیں کسی غیر مقلد کو حنفی بنانے کا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ترویحہ کا لفظ ہی نہیں بیٹھتا۔ پھر بھی اگر کہو کہ ابن تیمیہ نے یوں کیا، فلاں نے سعودی عرب میں 8، تو پھر اس کا مطلب آپ مقلد ہیں، پھر آپ محقق نہیں ہیں۔ اور تقلید بھی آج کے مولویوں کی کر رہے ہیں، وہ بھی پوری نہیں، سعودی عرب کی بھی آدھی بات لیتے ہیں، آدھی نہیں لے رہے۔ اور کرنی ہے تو میرے بھائی ائمہ اربعہ کی کرو نا، جو آپ سے پہلے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، جو صحابہ تابعین کے گزر چکے ہیں، ان کی کرو نا۔ تو یہ تو تھا اس پہ بحث۔ باقی تراویح کے فضائل کیا ہیں یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کل بیان کروں گا تراویح کے بعد، صحیح ہے نا؟ تو آپ لوگ چونکہ تھک گئے ہیں بہت زیادہ۔ باقی صحابہ تابعین کیسے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اپنے غلام کو رمضان میں کہتی تھی آؤ بھائی نماز پڑھاؤ ہم کو، مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، مسجدیں بھر جایا کرتی تھیں۔ تو یہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو بس اب تھک گئی ہوں گی میرا خیال ہے خواتین بھی، تو انشاءاللہ یہ اس کے فضائل پر کچھ باتیں کل کر دیں گے، یا کوئی بھی موقع ملا انشاءاللہ اس میں بیان کر دوں گا۔ یہ تو سارے اختلافی مسائل تھے، اب لڑیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو چھیڑیں، ہمارا مقصد چھڑوانا نہیں ہے، لیکن آپ خود ہی چھیڑیں گے جا کے، غیر مقلد کو بلائیں گے، ذرا کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ الحمدللہ ہم جس پر عمل کر رہے ہیں وہ صحابہ تابعین خلفاء راشدین اور اتنے بڑے بڑے اصحاب کی سنت، اس میں ہمیں اطمینان ہے کہ صحیح چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تراویح تہجد ہے کہ اگر حدیث بولتے ہیں یہ چیز رہے گی، یہ تھوڑی وقت بہت ہو گیا، پھر انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔